حق ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقال الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا صلوات پڑھیں حضرت محمد عزیزان کرام قدر، ایام عزا مسلسل جاری و ساری ہے اور یہ مجلس امام حسین ہے، اس کا فیض اور اس کی عظمت اور اس کی برکت بہت عظیم ہے۔ میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ عنوان قرار دیا ہے، چونکہ ایک محدود وقت میں رہتے ہوئے مجھے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، معصومین کے ساتھ ساتھ آپ بھی شریک عبادت ہوتے ہوئے اس سفر کو جاری ساری رکھنا ہے اور بات پہنچتی رہے تو معلوم ہوتا رہے کہ انشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے۔ قرآن مجید کوئی اہل بیت کے علاوہ، معصومین کے علاوہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ قرآن مجید کو مکمل طور سے سمجھ چکا ہے یا پھر دوسروں تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو پیغام عام ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ ابھی اسی آیت کو آپ لے لیجئے کہ جس آیت میں اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہی نہیں ہے کہ جب ہم نے اس انسان کا تذکرہ نہیں کیا ہو، یعنی انکار استفہامیہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس میں سوچنے کی، سمجھنے کی اور دعوت عقل جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں کبھی کوئی ایسا لمحہ گزرا ہی نہیں ہے کہ جب ہماری بارگاہ میں یہ حضرت انسان قابل تذکرہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لفظ انسان آ گیا تو ہر انسان نے یہ سوچا کہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ اسی کا ذکر اپنی بارگاہ میں کر رہا ہے، مگر کلام کرنے کے کچھ سلیقے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، بات پہنچانے کے کچھ قانون اور قواعد ہوتے ہیں۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جیسا کلام ہوگا ویسا اثر ہوگا، مگر بعض افراد اس بات کے قائل ہیں کہ جیسا متکلم ہوگا ویسا اثر ہوگا۔ اب چونکہ آپ حضرات بڑے بڑے علماء کو سنتے رہتے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بڑے بڑے خطبہ کو آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو ادنا سے خطیب ہوں، اسی لیے میں کہوں گا کہ تھوڑا متوجہ ہو کر میری حوصلہ افزائی فرمائیے گا۔ اگر ایک ہی بات قوم کا بچہ کہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، ایک بات قوم کا بچہ کہہ رہا ہے آپ سے تو اس کا اثر کچھ اور ہے، مگر اسی بات کو قوم کا جوان کہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، چونکہ عقل و شعور رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے۔ مگر اسی بات کو اگر وقت کا امام کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے بدلتے چلے گئے، کلام کا اثر بھی بدلتا چلا گیا۔ متوجہ ہیں؟ جیسے جیسے کہنے والے بدلے ویسے ویسے کلام کا اثر بھی بدل گیا۔ تو پہلے یہ دیکھو کہ کہہ کون رہا ہے، تو کہہ وہ رہا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہیت ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، ہر وجود کا خالق ہے، کوئی شے اس جیسی نہیں ہے، مگر ہر شے میں اس کی طرف جانے کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ کہہ وہ رہا ہے کہ جس کا حکم کائنات کے ذرے ذرے پر چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جب اس انسان کا ذکر نہیں ہوا، تو کہا بھی ان کے بارے میں جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی کسی شے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔
اب اگر بات پہنچ رہی ہے تو ذرا سا متوجہ ہو جائیے گا، اس لیے کہ جب اللہ اپنی بارگاہ میں جن کا ذکر کر رہا ہے، جس انسان کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ اللہ جب ذکر کرتا ہے تو کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا، ذکر کرنے میں کسی شے کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس شے سے چاہے اس شے سے کلام کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تکلم کر سکتا ہے، اس شے کے ذریعے سے جناب موسیٰ کے بات کی ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، تو لہذا کس شے سے بات کی ہے؟ کسی چیز کا، کسی وقت کا، کسی زمانے کا اور کسی بھی سبب کا وہ محتاج نہیں ہے۔ تو ذکر بھی ان کا ہو رہا ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرنے پر آتے ہیں تو وہ بھی کسی شے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک لفظ انسان میں شامل نہیں ہے، کچھ ہیں لوگ ایسے کہ جو اللہ کا ذکر اسی شان سے کرتے ہیں جیسے اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ بات اگر مکمل ہو گئی ہے، کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ اب ہم کس شے کے محتاج ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے تو ہم ذکر کرنے میں زمان کے محتاج، مکان کے محتاج، صحت کے محتاج، محدود وقت کے محتاج، محدود جگہ کے محتاج، ہر چیز کی پابندیاں ہمارے ساتھ ہے۔ مگر ایک ایسا بچہ بھی آیا جو کعبے میں پیدا ہوا مگر کمسن ہونے کے باوجود بولنے لگا، اس نے اپنا نام و نسب نہیں بتایا بلکہ دست رسالت میں آپ کے آنے کے بعد میں کہنے لگا یا نبی اللہ بتائیے، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ یہ سارے کے سارے ذکر کتاب کے ذریعے اللہ کے ہی ہو رہے تھے، اس لیے کہ انجیل بھی اللہ کی ہے، زبور بھی اللہ کی ہے، قرآن بھی اللہ کا ہے۔ تو علی نے بچپنے میں تذکرہ اللہ کا کر کے بتایا کہ ہم کمسنی کے محتاج نہیں ہیں، اس کا ذکر کرنے میں ہم کمسنی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور حسین نے نو کے نیزہ پہ ذکر کر کے بتایا ہم زندگی کے محتاج نہیں ہیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ یعنی اگر ذکر کیا جا رہا ہے تو اسی شان سے ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کسی شے کی محتاجگی نہیں ہونا۔ اب محتاجگی کہاں ہوتی ہے صاحب؟ کب محتاجگی ہوتی ہے؟ لا علمی میں۔ جہاں علم نہ ہو وہاں محتاجگی ہے، مگر جہاں علم ہو وہاں محتاجگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، جتنا علم دیا گیا ہے اتنا ہی اختیار دیا گیا ہے۔ علی کا تینوں کتابوں کو پڑھنا اس بات کی دلیل تھا کہ جتنے پہلے والے لے کر آئے تھے ان سب کو بھی جانتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کس معیار پر آ کر آپ سنتے ہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ قرآن تو ابھی آیا بھی نہیں تھا، مگر اس وقت میں بھی علی پڑھ رہے تھے اور رسول سن رہے تھے، تو رسول اسلام کے علم کا اعلان بھی ہوا، علی کے علم کا اعلان بھی ہوا۔ رسول کو کہا گیا یہ وہ ہے جو آنے والی کتاب کو سن سکتا ہے، علی وہ ہے جو آنے والی کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ بھائی دونوں شے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب چونکہ مجلس امامت سے منسوب ہے، کسی امام کا تذکرہ بھی کر دیا جائے، مکمل مجلس بھی پڑھی جا سکتی ہے، حضرت کے فضائل و مناقب کم نہیں ہیں۔ اب ایک اختیار کا مرحلہ آپ سن لیجئے، اختیار کہاں سے ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں موجود ہے، دونوں طرف موجود ہے، پڑھنے والے اب دیکھیں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر بات کو ہر کوئی تسلیم کر لے۔ متوجہ ہیں؟ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جنہیں ضعیف کہہ دیا گیا بغض اہل بیت میں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں فضائل کو الگ کر دیا گیا اور فضائل کے تحت دیکھنے کے بعد میں کہا گیا یہ اہل بیت سے منسوب ہے ہی نہیں۔ تو جتنا علم ہوگا اتنا اختیار ہوگا۔ اچھا، جتنا اختیار ہوگا اتنا ہی تذکرے میں اللہ کا ذکر ثابت ہوتا چلا جائے گا۔ ایک شخص راہ میں بیٹھا ہوا ہے، امام حسن مجتبیٰ اپنے فرس پہ سوار، اب اسی جملے پہ پوری مجلس جو ہے وہ اسی جملے پر آگے بڑھتی چلی جائے گی اگر آپ متوجہ رہے۔ کیا کہ جتنا علم ہے اتنا ہی اختیار ہے، متوجہ رہیے گا۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹانگوں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا۔
امام حسن کی سواری گزری، امام حسن فرس پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں کہ اس نے دل میں سوچا کاش آج میرے پیر صحیح ہوتے، سلامت ہوتے، تو میں آج فرزند رسول سے مصافحہ کر لیتا۔ اس نے دل میں سوچا۔ دوسرے امام ہے نا، صاحب اختیار ہے نا، عالم ہے نا، عالم علم ندلنی ہے نا، عالم علم نبیین ہے نا، اللہ نے علم دیا ہے نا، اختیار دیا ہے نا، ہر چیز کا علم و اختیار ان کے پاس ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہا امام حسن مسکرائے۔ یا میں لفظوں کو بدل دوں اس لیے کہ خطابت چلتی ہی لفظوں کے سہارے ہے۔ جس طرح سلیمان تخت پر چینٹی کی آواز سن کے مسکرائے تھے، اسی طرح حسن مومن کے دل کے حالات سن کے مسکرائے، اور ایک مرتبہ اپنا چابک گرا دیا زمین پہ، اور گرانے کے بعد میں کہا ہے بھائی ذرا اٹھا کے دے۔ چابک گرا کے کہا کہ اسے ذرا اٹھا کے دے دے۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ اے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امام سے ملنے کی تمنا کرے امام اسے بھائی کا مرتبہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ جو بھی امام سے ملنے کی تمنا کرے، اس کا مطلب کیا؟ قرآن ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ تم بھائی ہو، ہم عمل سے بتا رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے متلاشی ہو تو تم بھائی ہو۔ یہ ہر زمانے میں تاریخ سے ثابت ہے، اس لیے کہ جو بھی حسین کو تلاش کرتا ہوا آیا ادھر سے سلام آیا، حر آیا تو زینب کا سلام آیا، حبیب آئے تو زینب کا سلام آیا۔ کیا مطلب؟ جو بھی امام کو تلاش کرے گا اسے زہرا بھی سلام کرے گی، ثانیہ زہرا بھی سلام کرے گی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔ یہ تو تاریخ کا گوشہ سامنے کی بات ہے۔ جو بھی متلاشی امامت ہے اس پر سلام ہے معصوم کا، معصوم کا سلام ہے۔ تو صاحب اختیار کون ہے؟ کہ امام حسن صاحب اختیار ہیں، جا رہے ہیں فرش پر بیٹھے ہوئے، دل میں سوچ رہا ہے کاش میں مولا سے مصافحہ کر لیتا۔ اتنا سننا تھا کہ امام مسکرائے اور اپنے چابک کو زمین پہ پھینک دیا۔ زمین پہ پھینکنا تھا کہ حضرت نے کہا ذرا اسے اٹھا کے دے، اے بھائی ذرا اسے اٹھا کے دے۔ اس نے سوچا کہ پیر نہیں ہے کیسے اٹھاؤں؟ امامت پھر مسکرائی اور مسکرانے کے بعد میں کہا کیا اطاعت نہیں کرے گا؟ متوجہ ہیں؟ لفظ اطاعت کا آنا تھا کہ اس نے دیکھا کہ پیروں میں جان آ گئی، اس نے چابک اٹھا کے مولا کے قدموں کو چوم لیا۔ چاہتا تھا کہ ہاتھ ملاؤں مگر قدم ہی مل جائیں۔ مجھے متوجہ رہیے گا، اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، علامہ ابوترابی سے لے کے بہت بڑے علماء نے ان جملوں کو لکھا ہے کہ اگر اس مقام پر حضرت عیسیٰ مریم کا بیٹا آ جاتا تو کبھی بھی یہ معجزہ نہ کر پاتا، اس لیے کہ عیسیٰ کو اللہ نے علم ضرور دیا ہے مگر مسیح بنایا ہے۔ اتنا اختیار نہیں دیا جتنا اختیار فاطمہ کے بیٹے کو دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر عیسیٰ چابک ڈالنے کے بعد میں یہ کہتے کہ ذرا اسے اٹھا کے دے تو اٹھانے والا یہ کہہ دیتا تم عیسیٰ ہو، تم مسیح ہو، پہلے گھوڑے سے اترو ہاتھ پھیرو تب شفا ملے گی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ متوجہ ہیں؟ تم مسیح ہو، پہلے گھوڑے سے اترو ہاتھ پھیرو تب شفا ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے حسن نے صرف کہا دے دے تو جہاں حکم سچ ہو جائے اسے ہی فاطمہ کا لال کہا جاتا ہے۔ یا میں جملوں کو بدل کر اس جملے کو کہہ دوں کہ جہاں ہاتھ سے کام چلے وہاں رسالت ہے، جہاں حکم سے کام چلے وہاں امامت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دونوں حکم ایک مقام پر کہاں سے ہیں صاحب، اس لیے کہ ہمارے رسول پر دونوں عہدے ہیں، امامت بھی اور رسالت بھی، دونوں عہدے یکجا ہیں۔ یہی وجہ ہے جو شرف ان کو ہے، جو اختیار ان کو ہے، جو علم ان کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کے پاس وہ مرتبہ نہیں ہے۔ اب ذرا بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں سے افضل تاریخ میں کائنات میں کوئی ماں ہو ہی نہیں سکتی۔
اب قرآن کی دلیلیں ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو قرآن نے ایک نقشہ کہا تھا فارسلنا الیہا فروحنا فتمثل لہا بشر سویا. ہم نے جبرائیل کو بشر کی صورت میں مریم کے پاس بھیج دیا. مریم کے پاس جبرائیل کا جانا تھا کہ جناب مریم پریشان ہو گئی, حیران ہو گئی, کیونکہ اس عالم میں آیا تھا جب بی بی ایک مقام خاص پر موجود تھی. لرزنے لگی کہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اللہ کی. تو اس لیے کہ معصومہ کہیں خوف زدہ نہ ہو جائیں, اس لیے جبرائیل لگا انما انا رسول ربک وہب لک غلاما زکیہ. بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارے اللہ کی طرف سے پیغام بر بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں بشارت دوں ایک پاک و پاکیزہ بیٹے کی. تو اگر قرآن پڑھتے تو پتہ چل جاتا کہ جبرائیل نوری مخلوق ہے, امری مخلوق ہے. اللہ جب اسے بشر بنا کر بھیج سکتا ہے تو محمد بھی نور ہے, انہیں بھی بشر بنا کر بھیج سکتا ہے. متوجہ ہیں؟ مگر جب جناب مریم گھبرائی ہیں, جناب مریم جب گھبرائی ہیں تو کیا کہنا پڑا؟ کہنا پڑا انما انا رسول ربک وہب لک غلاما زکیہ. بی بی میں تمہارے رب کی جانب سے پیغام بر بنا کر بھیجا گیا ہوں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خوشخبری لایا ہوں ایک بیٹے کی. تو مریم کے پاس اتنا علم نہیں تھا, تبھی تو جبرائیل کو پہچان نہ پائی. بھئی دیکھیں بات علم سے چل رہی ہے, جتنا علم اتنا اختیار, جتنا علم اتنا اختیار. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل کو اگر پہچان لیتی تو جبرائیل کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تعارف بتا رہا ہے کہ اتنا علم نہیں تھا کہ جبرائیل کو پہچان لیں کہ آنے والا بشر کی صورت میں امری مخلوق ہے, نوری مخلوق ہے, فرشتہ ہے, سردار ملائکہ ہے. پہچان لیتی تو سوال نہ کرتی, جبرائیل کو بتانا نہ پڑتا. تو یہ ہے مریم جسے قرآن نے بطول کہا, طاہرہ کہا, صدیقہ کہا, مگر جبرائیل کے آنے کا علم نہیں رکھتی ہے. فاطمہ سے کہا کیا تمہیں اختیار ہے, کیا تمہیں یہ علم ہے کہ میرے گھر کو ہی اللہ نے علم میں رکھا ہے, میرے گھر میں آ کے دیکھ کہ یہی جبریل ہے جو جھولا جھولانے آتا ہے, کبھی چکی چلانے آتا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر. یہ دونوں اختیار ایک ساتھ موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا کا مقام کچھ اور ہے, مقام منزلت کچھ اور ہے. ہاتھ میں مریم کی بھی شفا ہے. دیکھیے بات کر رہا ہوں, امام حسن کی ایک بات آپ تک پہنچا دی ہے, انشاءاللہ حضرت کی فضیلت واضح ہوگی. کہاں سے؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی اولاد. یہ مشہور ہے. کیوں؟ اسی لیے جتنی باوقار مائیں تھیں ان سب کو, جب یہ کہہ دیا جائے جملے کو بدل کے, جتنی باوقار خاتون تھی اللہ نے سب کو ماں بنایا, اس لیے کہ عورت کی مکمل عظمت ہے ماں بننے میں. متوجہ ہیں؟ اب اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. اب ایک شخص نے بلا لیا اس خاتون کو کہ جو کائنات کا مکمل اختیار رکھتی ہے, ان 14 کے درمیان میں اللہ نے اسے ولیہ بنایا ہے. یہ 14 ولی ہیں, یہ ولیہ ہیں. کیسے؟ کہ ایک یہودی نے بلا لیا شادی میں شرکت کرنے کے لیے تاکہ مذاق اڑایا جائے, تمسخر کیا جائے. یعنی کیا مطلب؟ یہ کہ اگر فاطمہ زہرا ہمارے گھر تشریف لائیں گی تو ہم ان پر ہنسیں گے, چونکہ وہ بوسیدہ کپڑے پہن کر آئیں گی, بوسیدہ چادر کے ساتھ آئیں گی, تو ہمیں ہنسنے کا موقع مل جائے گا کہ یہ اسلام کی شہزادی ہیں. اللہ نے انتظام سفر کر دیا, کیونکہ اللہ کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے نا, اللہ کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے. تو جنت سے لباس آیا, حوران جنت آئیں, سواری جنت میں فاطمہ گئیں. اب جو دیکھنا چاہتے تھے غیر حال میں, انہیں فاطمہ نظر آئیں کچھ اور حال میں, تو حالات خود کے خراب ہو گئے, اور اتنے خراب ہوئے کہ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. دلہن موت کی وادی میں چلی گئی.
بھئی واقعہ یہیں تک ہوتا تو یہیں تک پڑھا جاتا، مگر اس واقعے پہ غور کرنے کے بعد میں پتا چلا کہ اہل بیت کے دشمنوں پر اللہ نے کس قدر احتیاط برتی ہے، کہ ان کی اوقات کہاں تک رکھی ہے، اور عظمت اہل بیت کو کتنا واضح کیا ہے کہ اگر انہیں بغض میں بلاؤ گے تو موت ملے گی، محبت میں یاد کرو گے تو زندگی ملے گی۔ اللہ اکبر، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اچھا یہ علم کہاں سے ہے صاحب؟ یہ علم کس لیے ہے؟ تاکہ اسلام کا اعلان واضح ہو جائے۔ جب پہنچی ہے بی بی تو یہ منظر پیش آ گیا، اس کے بعد آپ نے واقعہ سنا ہوتا ہے پر نتیجے الگ الگ ہوتے ہیں، مفہوم الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا واقعہ پورا سنا ہوا ہے، یہ بتائیے دلہن کو اگر جلانا تھا اور فاطمہ کو یہ کہنا تھا کل دنیا یہ نہ کہہ دے کہ میرے قدم کہیں مبارک نہ رہے، پروردگار یہاں میری عزت کی بات ہے، اب وہ اپنی کنیز خاص کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ متوجہ ہیں؟ فاطمہ ہے کنیز خاص، تو کہیں ایسا نہ ہو زمانہ یہ کہہ دے کہ قدم مبارک نہ تھے، لہذا انتظام کیا ہوا کہ پہلے مصلی منگاؤ۔ یہودی کے منہ پر یہ پہلا تماچا تھا کہ یہی نماز کا اعلان ہوگا، تاکہ پتہ چل جائے زندگی کہاں ہے، موت کہاں ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیے چونکہ سادہ لو پڑھنے کا طریقہ، مجھے زیادہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر پیچھے تک بات پہنچ رہی ہے تو بھائی ذرا سہارا لگا دیجیے، اس لیے کہ یہ داد و تحسین آپ کی امامت کو ہی، عظمت کو ہی سلام ہوتی ہے، اور آپ کے نامہ اعمال میں خود لکھا جاتا ہے اگر آپ بول رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں کہیں بولنا بھی ضروری ہے، کہیں نہ بولنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں آتا کہ کہاں بولا جائے کہاں نہ بولا جائے، مگر عبادت اگر کر رہے ہیں تو بولنا ضروری ہے۔ اگر جملہ پہنچ جائے، بھائی کیا کہا جبرائیل نے آنے کے بعد میں، دیکھیے یہ ہے پیغام اسلام جو پہنچایا علم کے ساتھ میں۔ اب دوسری بات اگر کہی جائے، جہاں جہاں بھی اختیار پایا گیا ہے، جتنا علم ہے اتنا اختیار ہے۔ بیٹے کے بارے میں بشارت دی، فوراً ہی جناب مریم نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیف یکون لی غلام لم یمسسنی، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میں کسی بشر کے پاس ہوں ہی نہیں، اللہ نے کوئی ایسا موقع رکھا ہی نہیں ہے، کہ یہ اللہ کی ہی طرف سے امر ہے۔ کانا امرن مخزیہ، بی بی یہ خلقت نہیں ہے، یہ امر ہے۔ متوجہ ہیں؟ بس یہی پوری مجلس ہے۔ کبھی کبھی دشوار ہوتا ہے علمی پہلو کو اٹھا لینا اور سمجھا کے لے جانا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، اگر میں سمجھا لے گیا تو یقیناً میرا آنا کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی متوجہ رہیے گا، جب یہ کہہ دیا کہ یہ امر ہے، خلقت نہیں ہے، خلقت میں ضروری ہے جو قانون خلقت ہے اس کو فالو کیا جائے، اس پر رہا جائے، اس کا استمرار کیا جائے، مگر امر میں یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ امر اس سے منسوب ہے یا پھر ان سے منسوب ہوتا ہے جنہیں وہ اختیار دے دیتا ہے۔ متوجہ ہیں؟ جنہیں وہ علم دے دیتا ہے۔ اگر مسلمانوں سے یہ سوال کیا جائے تمہارے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ امر کرتا ہے تو اس امر کو پورا ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا، فوراً ہو جاتا ہے، ذرا سمجھاؤ وہ کیسے امر کرتا ہے، وہ کیسے وجود میں لاتا ہے، وہ کیسے شے کو خلق کرتا ہے؟ کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے سوائے اہل بیت کے علاوہ، سوائے در اہل بیت کے علاوہ۔ اس سوال کا جواب نہ ملتا کہ مریم کو جس امر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ امر اصل میں کیا ہے؟ فاطمہ کے 8ویں بیٹے نے اس مسئلے کو حل کیا۔ دربار میں جب علی رضا گئے، جادوگروں نے ہاتھوں سے لقموں کو غائب کیا، امام نے شیر بنے ہوئے قالین کو اشارہ کیا، ادھر امر ہونا تھا کہ شیر مجسم ہوا، امام نے مسکرا کے کہا جو قرآن میں ہے وہ امر ہے، ہم اولو الامر ہے۔ اللہ اکبر، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ یہ اختیار کی بات ہے، یعنی کیسا اختیار صاحب؟ کہ جتنا علم ہوگا اتنا اختیار ہوگا۔ اچھا یہ اختیار کسی اور میں منتقل رہا؟
یہ بات بھی تو سچ ہے، معصومین نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے، کسی کو بھی پہچاننا ہو کہ کون کیسا ہے، تو یہ دیکھ لو کہ وہ کن میں اٹھتا ہے اور کن میں بیٹھتا ہے، جیسی بیٹھک ہوگی ویسا ہی ہوگا، سمجھتے ہیں؟ اس سے زیادہ اور نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب کہ یہ بات تو الگ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اختیار کائنات ان کے ہاتھوں میں تھا، یہ یہاں بھی اختیار نہیں رکھتے تھے، وہاں بھی اختیار رکھتے تھے، اس لیے کہ امام حسن نے بھی جنت سے کھانا منگایا، جناب فاطمہ زہرا نے بھی جنت سے کھانا منگایا، مگر تعجب تو جب ہوا جب سجدہ نے منگا لیا۔ اب ایک مثال ہے اور مجلس تمام ہے، اگر پہنچ گئی تو یقیناً میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ آپ ہی کی مثال دے دیتا، ہم دھوڑنے کے لیے نکلے، راستہ معلوم نہیں، تو اب دو طریقے تھے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ کوئی صحیح سمجھا دیتا کہ کہاں سے جانا ہے، مگر یہ کہاں سے جانے کے راستے میں نہ جانے کون کہاں تک پہنچا ہے، مگر ایک طریقہ اور تھا، انہوں نے ایک ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوئے مولانا، یہ بھی وہی جانا ہے، بس انہی کے ساتھ بولو۔ اور بتائیے فائدہ نہیں سنا کہ جو وہیں جا رہا ہے، جو راستے کو جانتا ہے، وہ انہی کے ساتھ بولو۔ مجلس تو ہو جانی چاہیے تھی اگر بات پہنچ گئی۔ اگر جناب فضا سے پوچھا جاتا کہ ان سب نے منگایا، یہ معصومہ ہم جانتے ہیں تم نے کیسے منگایا، تو میں یہ بھی دیکھ رہی تھی یہاں سے فضا کیسے جاتا ہے، کتنا اختیار ہے۔ ایک شخص نے سوال حضرت کی خدمت میں پیش کیے، مولا کائنات کی خدمت میں، حضرت نے مسکرایا کہ یہ سب نے لکھا ہے، دونوں طرف موجود ہے کہ حضرت نے مسکرا کے کہا کہ تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو، تم آئے ہو شام کی طرف سے، اور امام حسن نے ان سارے جوابوں کے سوال دیے، یعنی سوالوں کے جواب امام حسن نے دیے، کب دیے کس سے دیے؟ تاریخ نے کہا کہ امام حسن نے بچپنے کے عالم میں ان سوالوں کے جواب دیے، جواب دینے کے بعد میں بتا دیا کہ جو بچپنے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میرے بابا کے بعد میں وہ مقابلہ کیا کرے گا۔ یہ پہلی بات تھی۔ اچھا دوسری بات کیا ہے؟ دو سوال ہیں، یہ میرے جملے کے علامہ ابن حسن سے لے کر بڑے علماء کے جملے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ علامہ ابن حسن یہ کہتے ہیں کہ صلح امام حسن پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں کی؟ بہت سے لوگ اپنے بدگمان ہو گئے، اس لیے کہ جب فیصلے سمجھ میں نہیں آتے تو بدگمانیاں ہی پھیل جاتی ہیں، اس لیے کہ علم ہونا ایک نعمت ہے، جس طرح علم ہونا ایک نعمت ہے اسی طرح جہالت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سمجھا ہی نہیں سکتے، آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کس نور کی طرف جا رہے ہیں، مگر ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے مزاج میں تضاد ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مزاج میں تضاد ہے، صاحب ایک صلح پسند تھے ایک جنگ پسند تھے، ایسا نہیں ہے۔ اگر امام حسن سے بھی وہی سوال ہوتا جو حسین سے ہوا ہے تو امام حسن بھی وہی کردار پیش کرتے جو حسین نے کیا ہے۔ متوجہ ہیں؟ ابھی جملے ان کے ہیں، جان ان کے حصے لگائیں گے، میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ یعنی دو امام ہیں، دونوں حضرت ہیں، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں کی محبت کو فرض کیا گیا ہے، دونوں کو رسول نے گانے پر اٹھایا ہے، دونوں ہی سبھی پیغمبر ہیں، دونوں ہی سہارۂ امت ہیں، دونوں ہی صحابۂ محشر ہیں، دونوں ہی رسالت کے گواہ ہیں، دونوں ہی تدبیر میں موجود ہیں، دونوں ہی آپس سے رسالت میں کھیلے
جنگ نہ کرتے تو مقصد اسلام کی تکمیل پوری نہیں ہو سکتی تھی. اب میں اپنے اساتذہ کی مثال پیش کر رہا ہوں شاید میں اس بات کو سمجھانے جاؤں. بس اسی میں ساری مجلس ہے, ساری مجلس ایک طرف ہے, یہی جملہ ہے جو میں سمجھا سکتا ہوں. کوئی ملان نہیں ہے, فرق نہیں ہے, دونوں ایک ہے, دونوں کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے, سب کو بتایا گیا کہ انہیں پہچانو. آپ اللہ کو پہچاننے آئے ہیں, نماز روزے کو بتانے آئے ہیں, ان کے فضائل کو بتا رہے ہیں, انہیں کو پہچانوا رہے ہیں, ان سے محبت کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے بغیر کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ محشر میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم تمہیں نماز روزے کے ساتھ بلائیں گے, حج و زکات کے ساتھ بلائیں گے, ہم تمہیں قرآن کے ساتھ بلائیں گے, ہم تمہیں تمہارے اعمال کے ساتھ بلائیں گے, بلکہ قرآن نے اعلان کیا کہ ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, اور جیسا امام ہوگا ویسا فیصلہ ہوگا. اس بات پر مثال ہے شاید کے بعد میں آپ تک پتا, یعنی کیا, جس طرح جنگ کرنی ضروری تھی اسی طرح صلح کرنی بھی ضروری. صلح بھی دین کی تکمیل کے لیے ہوئی, جنگ بھی دین کی تکمیل کے لیے ہوئی. اب ایک مثال ہے ہمارے اساتذہ دیتے ہیں, میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک کپڑا جسے آپ دھوتے, جب دھونے کے بعد میں مقصد کیا ہوتا ہے, کپڑے کو صحیح سالم سکھا دینا. سوکھے گا کتنی جلدی, جتنی جلدی پانی خشک ہو جائے گا. اس سے زیادہ آسان طریقہ نہیں ہے. مثال پہنچ جائے تو یقیناً عظمت امامت یعنی امام حسن کی عظمت, امام حسین کی عظمت کو سلام کیجیے گا. اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو بس پتہ چلنا چاہیے کہ بات پہنچ رہی ہے. کپڑے کو آپ نے بھگویا, بھگونے کے بعد مقصد کیا ہے, اس کا سوکھ جانا. سوکھے گا کب, جب پانی خشک ہو جائے. پانی آپ اپنے ہاتھوں سے بھی خشک کرتے ہیں, سورج کی مدد سے بھی خشک ہوتا ہے, ہوا سے بھی خشک ہوتا ہے, مگر جب ہاتھوں سے خشک کرتے ہیں تو اگر دو افراد ہوں تو ایک کا ہاتھ اس طرف جائے گا, ایک کا ہاتھ اس طرف جائے گا. اگر دونوں ہاتھ ایک طرف جاتے رہے تو مقصد پورا نہیں ہوگا. اس لیے مقصد کیا ہے, مقصد ہے کپڑے کا سکھا دینا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو کیسے کپڑا نچوڑ رہے ہیں, دونوں کا ہاتھ ایک طرف گھوم رہا ہے. نہیں, ایک کا ہاتھ اگر داہنی طرف جائے گا تو ایک کا بائیں طرف جائے گا, تبھی مقصد حل ہوگا. اسی لیے رسول نے دونوں کی پریشانی سن کے کہا یہ امت میں سلح کر کے امن پیدا کر دے گا, حسین شہادت دے کے زمین کو زندہ کر دے گا. جہاں پورے ہو جائے, یعنی ایسا نہیں ہے, دونوں کے مقصد ہے. اگر صلح بھی اسی مقصد کی طرف جا رہی ہے اور جنگ بھی اسی مقصد کی طرف جا رہی ہے, مگر حقیقت حال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے مقصد کو سمجھ لیا تھا اور مقصد کو پہچان لیا تھا انہوں نے تو ساتھ دیا, مگر جو مقصد کو سمجھ نہیں کر پائے وہ شک نہیں پڑ گئے. یہی وجہ ہے کہ زمانہ وہی ہے. یعنی امام حسین کا ایک جملہ بہت مشہور جملہ ہے, یہ کیا کہا کہ ہم سے بیعت طلب کی جا رہی ہے, لہٰذا ہمیں دنیا چھوڑنا پڑے گا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولا زمانہ بہت خراب ہے. امام نے کہا کہ زمانہ کل خراب تھا, نہ آج خراب ہے, نہ آنے والے ٹائم میں خراب آئے گا. لوگ خراب ہوتے چلے جائیں گے. امام کا جملہ ہے, لوگ خراب ہوتے چلے جائیں گے. تم اپنے ایمان میں جا کے کہو کہ کیا تم دین کے لیے قربانی دے سکتے ہو. یعنی لوگ خراب ہوتے چلے جائیں گے. جو پہچان گئے وہ پہچان گئے. مگر یہ جملہ چونکہ مشہور جملہ ہے, میں یہیں سے مسائل دے رہا ہوں. فرمائے آپ نے بہت اچھے سنے, خدا آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کی ہر حاجت پوری ہو. مگر مسائل میں چونکہ میری جملے نہیں ہیں, کسی حقیق کے جملے نہیں ہیں, خود صادق آل محمد کے جملے ہیں کہ جب ہمارے مسائل بیان ہو اور ہمارے جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہو تو تم کبھی بھی غیروں کی طرح نہ رونا, ایسے رونا جیسے تمہارے غم درد غم ہوتا ہے, ایسے رونا جیسے میری دادی کو پسند ہے.
اور آج کا پرسہ فاطمہ زہرا کو دیا جائے گا. بڑے بیٹے کا پرسہ ہے نا, بڑے امام کا پرسہ ہے, اس کو دیا جائے گا جناب زہرا. ایک اصول ہے غم کا. کیا اصول ہے؟ جب کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے تو برادری اکٹھی ہوتی ہے, لوگ اس کے کندھے پہ ہاتھ کرتے ہیں, سر پہ ہاتھ کرتے ہیں. جس کے گھر میں غم ہوتا ہے رومال سے اس کے آنسو صاف کرتے ہیں, اور آنسو صاف کرنے کے بعد میں کہتے ہیں بھائی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا, ہم برابر کے تیرے غم میں شریک ہیں. یعنی اصول کیا ہے؟ جس کے گھر میں غم ہو جائے اس کے گھر چلے جاؤ. مگر عجیب غم ہے اہل بیت کا, عجیب غم ہے کربلا والوں کا. فرش تمہارے گھر میں رشتہ ہے, مظلوم کی ماں چلی جاتی ہے. فرش تم اپنے گھر میں بچاتے ہو, غیر کی ماں تشریف لاتی ہے تاکہ تم رو سکو. یہ جملہ بہت مشہور ہے مومنوں. میں یہ نہیں کہوں گا کون کیسے لیا کرے گا, مگر ہاں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, اللہ ان آوازوں کا رحمت نازل کرے. آپ کے آنا کبو ہو, اور اتنا کہوں گا خدا کوئی غم نہ سوائے ہمیں آنے محمد کے, آپ کی صحتیں بنی رہے. بس ایک جملہ سن لیجیے تاکہ میں آگے مسائل کو بڑھا سکوں. تاریخ کائنات میں جملہ یہ بھی مشہور ہے. رسول اسلام اکثر فرمایا کرتے تھے حسن امیری کے نام سے جانا جائے گا, حسین غنیمی کے نام سے جانا جائے گا. جب جملے ہیں مسائل کے اگر تم در کر سکو اور پہچان سکو تو زیادہ فرق نہیں ہے. جیسے نجات میں فرق نہیں ہے, شہادت میں بھی فرق نہیں ہے. فرق اتنا نہیں ہے کہ یہ جملے خود میں نے اپنے نام میں پڑھے ہیں. علامہ جماعت حسین کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے, پر اتنا سا فرق ہے کہ حسن کے جنازے میں تیر مارے گئے تھے. حسن کا جنازے میں تیر بے بس ہو گئے تھے, اس لیے کہ امیر کا جنازہ تھا تیر مارے گئے. غریب کا جنازہ تو تیروں پڑ گیا کہ وہ گیا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین جب گھوڑے سے اترنا چاہتے تھے, جب مل سکا نہ کوئی سہارا حسین کو, ارے تیروں نے زنجنا سے اتارا حسین کو. یہ کہتے آج موجود ہے. آپ فرق محسوس کرتے چلے جائیے, دیتے چلے جائیے. جملے ملے نہیں. اور کرام کہتے ہیں کہ حسن امیر ہے اس لیے 2 کفن دیے گئے, حسین غریب ہے 1 کفن بھی نہیں مل سکا. امیر کہا اسے امت نے 2 کفن دیے, مگر جسے غریب کہا اسے 1 کفن بھی نہ دیا. سہیل کین کی زوجہ نے کفن لے کے بھیجا تھا دشت بلا میں اپنے آقا کو دفنا کیا, مگر جب دشت کربلا میں پہنچا تو طرف کے آنے کے بعد کہتا ہے اے مالک مجھے معاف کر دینا, تم مجھے آزاد کر یا نہ کر, وہ جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ تو نے نہیں دیکھا ہے. تب تم نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا, تب کیسے دیتا؟ جب بھی آقا کو کفن دینا چاہتا تھا میرا آقا حسین کی طرف منہ کر لیتا تھا. اپنے لاشیں 72 پڑے ہوئے تھے. ایک کیفیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب حسن شہید ہوئے, جگر کے بعد تک ٹکڑے ہوئے اور دشت میں وہ آتے رہے, تو یہ مولا تھا جب دنیا سے جا رہا تھا, جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو 3 سال کا بچہ قاسم رو رہا تھا.